السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو 3 قسم کے اعمال پہنچتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق، اور ایک اور حدیث کے مطابق ایک چوتھی قسم بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ سب چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو اس کے نامہ اعمال میں جاتی رہتی ہے اس کی موت کے بعد، وہ اگر اس کا کوئی بچہ، اولاد، بیٹا یا بیٹی نیک عمل کرتی ہے تو وہ خود بخود ہی اس کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے۔ تو اولاد ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا عمل جو ہے جو اس کے نامہ اعمال میں جاتا ہے وہ ہے کہ جو وہ خود اپنے ہاتھ سے کچھ چیز بنوا گیا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا اس نے کوئی مسجد میں، کوئی تعمیر میں کچھ پیسے لگا دیے، تو جتنی دیر تک وہ قائم رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی غریب علاقے کے اندر کنواں کھدوا دیا، اس میں پیسوں کے کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، جو چیز اس نے کی ہے جتنی دیر تک وہ رہے گی اتنی دیر تک اس کا ثواب جاری رہے گا۔ تیسری چیز جو انسان کے نامہ اعمال میں اس کے موت کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے وہ ہے اچھا علم۔ جو علم ہے، نیکی کے کام جو کسی کو بتا گیا ہے، کچھ آیتیں پڑھا گیا، کوئی حدیث پڑھا گیا، کوئی قرآن مجید پڑھا گیا، اس کو کوئی سیدھے راستے پہ لگا گیا، لوگوں کو سمجھا گیا، تو جتنے دیر تک وہ جس کو وہ پڑھا کے گیا وہ عمل کرتا رہے گا اتنی دیر تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر جس نے عمل کیا اس نے آگے پھر کسی اور کو بھی پڑھا دیا تو دوسرے بندے کو بھی ملے گا اور پہلے پڑھانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح آگے سے آگے علم منتقل ہوتا گیا، اور تو قیامت تک یہ اس کا وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے مختلف واسطوں کے ساتھ، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں جاتی رہیں گی۔ چوتھی چیز جو ایک حدیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی مالی نیکی بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا جو بیر ام سعد کے نام سے مشہور تھا۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا واٹر فلٹر پلانٹ ہی لگایا جائے یا کوئی مسجد تعمیر کر کے دی جائے، کوئی مدرسہ بنایا جائے۔ جتنے پیسے اس کام کے لیے لگائے جا سکیں اتنے ہی پیسے لگا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ آخری چیز جو اس سب سے ہٹ کے ہے وہ ہے اس بندے کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اس کے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کی غلطیوں کو بخش دے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں جو اس کی خرابیاں تھیں اے اللہ ان سے درگزر فرما دے۔ اس انداز سے آپ دعا کرتے رہیں، اس کی درجات بلند ہوتے رہیں گے، اس کو فائدہ ملے گا موت کے بعد بھی آپ کی دعاؤں سے۔ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض اتار سکتے ہیں آپ، نہیں تو آپ جن لوگوں کے اس نے پیسے دینے وہاں سے جا کے اس کی طرف سے اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو ترغیب دیں کہ وہ اللہ کی رضا کے اسے معاف کر دیں، یعنی اس کا معاملہ جو ہے وہ ہٹ جائے، یعنی حل ہو جائے۔ اسی طرح جو اس شخص کے اوپر ایک کسی شخص کو ظلم کیا، اس نے مارا، برا بلا کہا، دل دکھایا، حقوق العباد متاثر کیے، تو جن کے متاثر کیے ان سے جا کے اس کے بہاف پر معافی مانگ لے، اور اگر وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو موت کے بعد انسان تک پہنچ سکتی ہیں۔ باقی کسی کی طرف سے قرآن مجید پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کسی کی طرف سے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے فرضی روزے رہتے ہیں تو فرضی روزے رکھنے کے متعلق حدیث ہے کہ سام عنہ ولیہ، کہ اس کا ولی جو ہے مرنے والے کا، اس کی طرف سے وہ روزے رکھ لے گا۔ اگر اس نے کوئی نظر مانی ہے تو وہ نظر پوری کر لے گا۔ اگر اس کے اوپر حج لازم تھا اور وہ نہیں کر سکا
تو اس کی طرف سے حج کر لے گا، اس کے علاوہ اور اعمال وہ ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔